دیکھیے ہماری اسلامی ماں اور بہنیں، ہمارے علماء، ہمارے یہ بیچارے قوم کے جالے مسلمانوں نے کائنات کا انتظام کیا تھا، اس لیے نا تاکہ ہماری اسلامی ماں اور بہنیں پردوں میں رہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ کائنات بھی یہ کاٹ دیتی ہے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے بارے میں اگر آپ سننا چاہتے تو سن لیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں، آنے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، مردوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے؟ مرد میدان جنگ میں جا کے دشمن سے لڑے گا، تلواریں چلائے گا، جہاد کا مستحق ہو جائے گا، جہاد کے ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ ہم عورتوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے یا رسول اللہ، ہم جہاد کے ثواب سے محروم ہو رہی ہیں، کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ آقا فرماتے ایک عمل بتا رہا ہوں، اس عمل پہ جو عورت عمل کرے گی گھر بیٹھے اسے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ گھر بیٹھے تلوار نہیں چلانی ہوگی، میدان میں نہیں جانا ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ آقا فرماتے جو عورت پردے کی چار دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی رہے، محمد کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یہاں امانت سے مراد ہے تو امانت سے مراد دولت نہیں ہے، امانت سے مراد خزانہ نہیں ہے، امانت سے مراد روپیہ نہیں ہے، بلکہ شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے امانت سے مراد عورت کی عزت ہے، عورت کی آبرو ہے، یعنی جو عورت ہے پردے کی چار دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے، رسول اللہ کا فرمان ہے اسے جہاد کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اور نبی کے فرمان کے مطابق ہم جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، زمین دھس سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ڈر سکتا ہے، سورج بجائے پورب سے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر رسول کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ ہے، حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات ہے وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پلا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ایک حدیث پاک آپ سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں، عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ جو مرد اذان کی آواز سنے اور جواب دے اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم عورتیں اگر جواب دے رہے ہیں تو ہمیں کتنا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ شریعت کے مطابق، شریعت کے آئینے میں رہ کر کے جو خاتون سنے اور جواب دے، مصطفیٰ کا وعدہ ہے اللہ اگر مردوں کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا تو عورتوں کو 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں آئیں، آنے کے بعد عرض کرتی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتاؤ ام المومنین ام سلمہ کیا معاملہ ہے؟ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ، سوال یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں کہ جنت کی حوریں افضل؟ دنیا کی عورتیں افضل ہیں کہ جنت کی حوریں؟ آپ لوگ بتائیے، جنت کی حور کی تعریف اگر سنی ہوگی تو حضرت جنت کی حوروں کا مقام کیا ہے، ان کی خوبصورتی کیا، ان کے حسن و جمال کا معاملہ ہے۔ بے شک سب علماء سے سنیے گا۔ حضرت علامہ فرید الخطبہ زین العلماء علامہ ادریس محمد ادریس صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی تشریف فرما، ان سے آپ سن لیجئے گا۔ آقا کی بارگاہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں کہ جنت کی حوریں؟ بولو میرے بھائی، یہ افضل ہے کہ جنت کی حوریں؟ کون جواب دیا بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے جس نے کہا ہے ماشاءاللہ جنت کی حور ہے۔ سنیے نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ آقا کی بارگاہ میں
جب ہم گنہگاروں کی پیاری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہے کہ جنت کی حور ہیں، تو آقا فرماتے ہیں نساء الدنیا افضل من الحور العین، دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی حوروں سے جیسے دن افضل ہے رات کی تاریکی۔ دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی حوروں سے۔ میری سلامی ماں اور بہنوں تمہارا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی حوروں سے۔ اور نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، نہ کبھی بدل سکتا ہے۔ تو اب علامہ ابن سعد بھی تعجب کریں گے کہ جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جن عورتوں کا قدم ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے اٹھ رہا ہو، جن عورتوں کا قدم بے حیائی کے لیے اٹھ رہا ہو، ایسی عورتیں، یہ عورتیں جن عورتوں کا حال یہ ہے کہ سالوں سال گزر جاتا ہے، یہ کبھی سجدے میں سر، یہ افضل ہے۔ تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آقا فرماتے ہیں پورے دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی حوروں سے۔ تو ام المومنین ام سلمہ نے جب سنا تو تعجبانہ انداز میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے، یا رسول اللہ یہ کیسے، یہ دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے کیسے افضل ہو گئی؟ تو آقا فرماتے ہیں بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، دنیا کی عورت ہے اگر جنت کی حوروں سے افضل ہے تو اپنی نمازوں کی بنیاد پر، اپنی عبادتوں کی بنیاد پر، اپنے روزوں کی بنیاد پر پتہ چلا اگر عورت افضل ہے جنت کی حوروں سے تو نمازوں کی بنیاد پر، عبادتوں کی بنیاد پر، تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر، روزوں کی بنیاد پر، اے میری اسلامی ماں اور بہنوں اگر اپنے وقار کو بچانا چاہتی ہو اور جنت کی حوروں سے افضل بننا چاہتی ہو تو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، تمہیں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی ہوگی، چونکہ نبی فرماتے ہیں یہ افضل ہے اپنی نمازوں کی بنیاد پر، یہ افضل ہے روزوں کی بنیاد پر، یہ افضل ہے تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر۔ لہٰذا اے میری اسلامی ماں اور بہنوں نمازوں کی پابندی کرو، کامیابی قدم چومے گی تمہاری زندگی میں، بالغی پیدا ہوگی، تمہارا وقار بلند ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہے ہم نے آپ کو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا نبی اللہ، منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، ہزار بار بسویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ رحمت ہے اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور جو چیز رحمت ہو اس کی حاجت ہوتی ہے، اور جس کی حاجت ہوتی ہے اسے سب سے پہلے پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک ہے محتاج اور ایک ہے محتاج الیہ۔ ساری دنیا محتاج ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محتاج الیہ ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ محتاج کو بعد میں پیدا کرتا ہے اور محتاج الیہ کو پہلے پیدا فرماتا ہے۔ مثلا ہم زمین کے محتاج تھے تو اللہ تعالی زمین کو پہلے بنا
تو اللہ تعالیٰ زمین پہلے بنائی اور ہمیں بعد میں بنایا. ہم غذا کے محتاج تھے تو اللہ تعالیٰ نے غذا کو پہلے پیدا کیا اور ہمیں بعد میں. ہم پانی کے محتاج تھے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پہلے پیدا فرمایا اور ہمیں بعد میں. ہم روشنی کے محتاج تھے تو اللہ تعالیٰ روشنی کو پہلے پیدا فرمایا اور سورج کو پہلے پیدا فرمایا اور ہمیں بعد میں. بلا تسبیح و تمثیل ہم سب رحمت کے محتاج تھے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا اور ہمیں بعد میں پیدا کیا. اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث شاہد ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی. پتا چلا کہ زمین کے طبقات بنائے گئے مصطفیٰ ہی کے نور سے. آسمان کو وجود بخشا گیا مصطفیٰ ہی کے نور سے. آفتاب و ماہتاب کو روا دوا کیا گیا مصطفیٰ ہی کے نور سے. ستاروں کی قندیلیں روشن کی گئی مصطفیٰ ہی کے نور سے. انجموں کہکشاں جگمگائے گئے مصطفیٰ ہی کے نور سے. ملائکہ مقربین وجود میں آئے مصطفیٰ ہی کے نور سے. انبیاء مرسلین پیدا کیے گئے مصطفیٰ ہی کے نور سے. کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے نور ہی سے بنایا گیا. یہی وجہ ہے پیارے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں انہی کی بوما یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگتی گلاب میں ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا ہے. آئیے ایک حدیث پاک آپ اور سن لیجئے. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک صحابی جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میرے آقا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سن کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے بنایا ہے تو آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے جنت کی نعمتیں کھا رہے تھے تو اس وقت آپ کہاں جلوہ فکر تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کنتو فی صلبہ میں ان کے پشت پہ تھا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو آپ اس وقت کہاں رونق افروز تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میں ان کی پشت میں تھا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو اس وقت آپ کہاں جلوہ فکر تھے؟ آقا فرماتے ہیں میں ان کے پشت میں تھا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں جلوہ فکر تھے؟ آقا فرماتے ہیں میں ان کی پشت میں تھا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جبی کے بل لٹا کر کے ان کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی تھی تو اس وقت آپ کہاں رونق افروز تھے؟ آقا فرماتے ہیں میں ان کی پشت میں تھا. اے مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں میرا یہ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوتے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی
میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جناب عبداللہ کون ہے پیارے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، سردار قریش عبد المطلب کے لخت جگر ہیں۔ سردار قریش عبد المطلب کے 18 بچے اور بچیاں تھی، جن میں 12 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھی، مگر تمام بچوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ اکبر، لیکن آج اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے بہت سی ایسی جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی معاذ اللہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا ذرا مقام دیکھو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی یہ جناب عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو تاریخ میں یہ بات ہے کہ جب جناب عبداللہ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سردار قریش عبد المطلب کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ کسی نے جا کر کے بتایا، اے سردار قریش عبد المطلب، آپ کے گھر میں ایک حسین و جمیل بیٹا آیا ہوا ہے۔ تو سردار قریش عبد المطلب دورے آئے۔ آنے کے بعد جس کمرے میں جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی تھی اس کمرے میں پہنچتے ہیں تو پورا کمرہ برقع نور بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جناب عبداللہ کو سردار قریش گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، میں نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرا بچہ ایک عظیم الشان بچہ ہوگا، ایک عظیم ہستی والا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک بات اور بتا دوں پیارے، جناب عبداللہ کی جو ولادت مکہ میں ہوئی ہے تو ملک شام کے یہودیوں کو بھی پتا چل گیا ہے اور دیگر راہبوں کو پتا چل گیا کہ نبی آخر الزمان کے والد مکہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوگے کہ جناب عبداللہ مکہ میں پیدا ہوئی ہے، ملک شام کے یہودیوں کو پتا کیسے چل گیا ہے، ملک شام کے یہودیوں کو معلوم کیسے ہوا؟ تو آؤ ذرا دیکھو، آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یہ بات ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ ذرا یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم اثر پیغمبر تھے جن کا نام حضرت یحییٰ بتایا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالموں نے بے گناہ شہید کر دیا اور جس کرتے میں آپ کو شہید کیا تھا اس کرتے کو غلاموں نے رکھ لیا، اور جب غلاموں نے رکھ لیا اسی کرتے کے بارے میں آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب اس کرتے سے تازہ خون کے قطرے گرنے لگے تو سمجھ لو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، والد گرامی مکہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب جناب عبداللہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں رب کی قدرت سے وہ کرتا، وہ جبہ جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کیا تھا وہ خون سے تربتر ہو جاتا ہے اور تازہ خون کے قطرے اس کرتے سے گرنے لگتے ہیں۔ ملک شام کے یہودیوں کو معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ مکہ میں نبی آخر الزمان کے والد پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی کی ولادت کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے، سبحان اللہ، تھوڑی دیر آقا کریم کے نور پاک کے تعلق سے آپ سنیے۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی مکہ میں پیدا ہوئے، ملک شام کے یہودیوں کو پتہ چل گیا، ملک شام کے یہودیوں کو تکلیف ہوئی۔ آخر کیوں تکلیف ہوئی؟ تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ملک شام کے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، آپس میں ایک میٹنگ طلب کرتے ہیں۔ جب سارے یہودی راہبوں، سارے یہودی اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ملک شام کے یہودیوں نے کہا کہ دیکھو نبی آخر الزمان کے والد مکہ میں پیدا ہو گئے ہیں، اب تو
تو ہماری شرافت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری سیادت چلی جائے گی، ہماری قیادت چلی جائے گی، ہماری شان و شوکت ہے اور روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبوت ہے بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں آ جائے گی، اور جب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں آ جائے گی تو سمجھ لینا کہ ہماری شان و شوکت کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، ہمارا روب ختم ہو جائے گا، ہماری قیادت چلی جائے گی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو تمام یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جناب عبداللہ ہی کو قتل کر دو، نہ عبداللہ رہیں گے، نہ وہ شادی کریں گے، نہ نبی آخر الزماں پیدا ہوگے۔ اللہ اکبر! ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا بچپنا ہے، ادھر وہ یہودی لوگ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب یہودیوں میں یہ بات ہے طے ہو جاتی ہے، سارے یہودی متفق ہو جاتے ہیں، تو ایک یہودی کو تیار کیا گیا جو علاقے میں بڑا بہادر اور جنگجو مانا جاتا تھا، اسے 10,000 انعام کا لالچ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب عبداللہ کا سر قلم کر کے اگر لاؤ گے تو تمہیں 10,000 دینار سے مالا مال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ادھر آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ادھر جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک یہودی ملک شام سے چلتا ہے، اور ادھر جناب عبداللہ اپنے بچپن کے ایام کو گزار کر کے جوانی میں قدم رکھ دیتے ہیں، اور ہر کوئی جوان ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤ عبداللہ کی جوانی پر کہ جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوتے ہیں اور آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کے حسن کا عالم یہ تھا، آپ کی جوانی کا عالم یہ تھا کہ جناب عبداللہ جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے تھے اور آپ کے پشت سے نور نکل کر کے آسمان میں داخل ہوتا، پھر وہی نور پلٹ کر کے آپ کے پشت میں داخل ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہی جناب عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ جب مکہ کے گلیوں سے گزرتے ہیں، مکہ کے وادیوں سے گزرتے ہیں تو چرند پرندے، کنکر پتھر، نباتات و جمادات ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، اے عبداللہ تمہارے پشت میں جو نور ہے اس نور کو سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئی ہے، نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی میں ہے، نبی کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، پتھر سلام کر رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، حجر سلام کر رہے ہیں، نباتات و جمادات سلام کر رہے ہیں۔ السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، اے عبداللہ تمہارے پشت میں جو نور ہے اس نور کو سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ جب بتوں کے قریب سے گزرتے تھے تو جتنے بت ہوتے تھے وہ چیخ مار کر کے اور منہ کے بل گر جاتے تھے اور کہتے تھے اے عبداللہ میرے قریب سے مت گزرو، میرے قریب سے مت گزرو، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسی چیز ہے کہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے اور بتوں کو نشت و نابود کر دے گا۔ اللہ اکبر! جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اب قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ 10,000 انعام کے لالچ میں ایک یہودی ملک شام سے چلا اور چل کر کے مکہ آ گیا، اور جہاں آج مسجد عمرہ ہے اسی کے قریب آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اگر کوئی مل جائے تو عبداللہ کا پتہ پوچھ لو، کوئی مل جائے تو سردار قریش عبد المطلب کے لخت جگر کا پتہ پوچھ لو۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، اس نے اتفاق دیکھیے جناب عبداللہ سیر و تفریح کرتے کرتے اسی مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب مسجد کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسی جگہ اسی کے قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان کے چہرے پر گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں،
ایسا لگ رہا یہ مسافر ہے. آپ قریب گئے اور جا کر کے بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں بھائی جان ایک بات بتا دو, تم کہاں کے رہنے والے ہو, یہاں کس لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا میں ملک شام کے رہنے والا ہوں, میں یہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کو مکہ سے ملنے آیا ہوں. اتنا سننا تھا, حضرت عبداللہ کے پاس اس وقت ایک تھیلا تھا جس میں تازہ اور عمدہ قسم کی کھجوریں تھی, کچھ انگور تھے. فوراً آپ نکالتے ہیں, نکالنے کے بعد اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں بھائی جان لمبا سفر کر کے آئے ہو, تمہیں بھوک لگی ہوگی, پہلے تم یہ کھا لو, عبداللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. جناب عبداللہ گھر گئے, گھر جانے کے بعد عمدہ کھانا تیار کروایا, مٹھائی خریدی اور خرید کر کے لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے کھاؤ. وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے آپ کیسے آدمی ہو, آپ کتنے بھلے آدمی ہو, آپ کتنے اچھے آدمی ہو کہ میں آپ سے عبداللہ کا پتہ پوچھ لیا. آپ ضیافت کرتے چلے جا رہے ہیں, میری خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں, مہمان نوازی کرتے چلے جا رہے ہیں, میں آپ کے اخلاق سے کافی متاثر ہو چکا ہوں. اللہ اکبر. تو جناب عبداللہ کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں, اطمینان سے کھانا کھا لو, تمہاری ملاقات عبداللہ سے ہو جائے گی. وہ یہودی بڑا خوش تھا, کھانا کھایا, کھانے سے فارغ ہوا, کہا مجھے عبداللہ سے ملا دو. جناب عبداللہ نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, ملک شام سے سفر کر کے مکہ آئے ہو, کوئی مقصد ہوگا عبداللہ سے ملنے کے لیے, عبداللہ سے ملنے کا کوئی مقصد ضرور ہوگا, آخر کس وجہ سے عبداللہ سے تم ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اب راز کو راز نہیں رہنے دوں گا, اس لیے کہ آپ ہمارے محسن ہیں. میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں, ملک شام کے یہودیوں نے عبداللہ کا سر قلم کرنے کے لیے مجھے 10,000 انعام کا اور 10,000 انعام کا لالچ دیا ہے. یہ عبداللہ کا سر قلم کر کے لے کے آؤ, تمہیں 10,000 انعام دیا جائے گا. میں مکہ میں جو آیا ہوں, عبداللہ کا جو پتہ پوچھ رہا ہوں, میرا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ مل جائے, ان کا سر قلم کروں اور میں لے جاؤں ملک شام اور وہاں جا کر کے 10,000 انعام حاصل کر دو. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی جا تو دیر کس بات کی, اٹھا تلوار مار میری گھر دھار اور میرا سر قلم کر لے اور لے جا ملک شام یہودیوں کے سامنے رکھ کر کے 10,000 انعام حاصل کر لے. اس نے کہا آپ مذاق مت کیجئے, اس لیے کہ آپ تو ہمارے محسن ہیں. میں بھوکا تھا آپ نے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا آپ نے پانی پلایا, میں آپ کے گردن کو آپ کی گردن کو کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ عبداللہ نے کہا تجھے ملنا کس سے ہے؟ کہا عبداللہ ابن عبد المطلب سے. آپ فرماتے یہ ٹھیک ہے تو بھوکا تھا میں کھانا کھلایا, یہ ٹھیک ہے کہ تو پیاسا تھا میں تجھے پانی پلایا, پر عبداللہ ابن عبد المطلب میرا ہی نام ہے. اٹھا تلوار مار میری گردن اور لے جا میرے سر کو انعام حاصل کر لے. اتنا سننا تھا, وہ آپ کے قدموں میں گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے اے عبداللہ میں یہودیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور آپ کی غلامی کو میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں. یہیں پر مجھے کہہ لینے دیا جائے, ملک شام سے چلا تھا نور محمدی کو مٹانے کے لیے, ملک شام سے چلا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کو قتل کرنے کے لیے, مگر آنے کے بعد نور محمدی کا اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھنگا سار, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور فانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا مجھے جسے روشن خدا کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھوڑی دیر آپ حضرات اور مجھے برداشت کر لیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کو بجھانے کے لیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک
پاک کو مٹانے کے لیے آیا تھا، مگر خود نور محمدی کا اسیر ہو جاتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھندا سا، تو کو سی یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ اخلاق کے بہت دھنی تھے، پیارے اخلاق کے پیکر تھے، اور جہاں حضرت عبداللہ اخلاق کے پیکر تھے وہی شکار کرنا یہ آپ کا ایک اہم مشغلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے ایک دن ایسا ہوا کہ جناب عبداللہ اپنے والد گرامی کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں شکار کرنے مکہ کے جنگل میں چلا جاؤں۔ سردار قریش عبد المطلب اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت پانے کے بعد جب وہ جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، راستے میں ہوتا کیا ہے، راستے میں دیکھا گیا کہ 70 یہودیوں پر مشتمل ایک جماعت ہے، ہر فرد کے پاس ایک ایک ننگی تلوار ہے جو زہر سے آلودہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 70 یہودی راستے میں جناب عبداللہ سے مل جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد کہتے ہیں یہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا نام عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ اتنا سننا تھا، 70 یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ہے اچانک گھیرنے کے بعد ہے سب کے سب ایک بارگی آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تنہا عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کو 70 یہودیوں نے گھیر کر کے ایک بارگی جب حملہ کیا، مگر رب کا ذرا کرم دیکھو، وَإِذَا بِعَسْكَرٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَقَتَلَ الْيَهُودَ۔ اتنے میں آسمان سے ایک لشکر اترتا ہے اور 70 یہودیوں کو قتل کر کے فنار کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ جناب عبداللہ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ہے عظیم البرکت فرماتے ہیں اے نبی کے ذکر کو مٹانے والوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کو گھٹانے والوں، اے رسول ہاشمی کے تذکرہ کو ختم کرنے کے ناپاک کوشش کرنے والوں، تم مٹ جاؤ گے مگر نبی کا ذکر نہیں مٹے گا۔ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی ہے جناب عبداللہ، کھڑے مسکرا رہے ہیں، مگر تاریخ میں ہے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اختلاف ہے۔ اگر مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق اگر ہم پیش کریں تو نام آئے گا وحیب ابن عبد مناف، اور اگر عوام اہل سنت کا آئے گی تو وہب ابن عبد مناف، چونکہ آپ کی ایک الگ تحقیق ہے۔ بہرحال آپ تاریخ سنیے، جناب عبداللہ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ عبداللہ کی یہ کرامت وہب ابن عبد مناف دیکھتے رہے، اور اس کرامت کو دیکھ کر کے سیدھے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اور تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب عبداللہ کی کرامت کو وہب ابن عبد مناف نے دیکھا تو وہیں پر مکمل ارادہ کر لیا کہ میری بیٹی آمنہ خاتون کے لیے عبداللہ سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ملے گا، میں عبداللہ کے نکاح میں اپنی بیٹی آمنہ خاتون کو دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے چل کر کے جب گھر آتے ہیں تو اپنی بیوی برہ بنت عزہ سے ملتے ہیں، اور برہ بنت عزہ سے کہتے ہیں اے برہ بنت عزہ، آج جناب عبداللہ کی یہ کرامت ہے، اور ایسا واقعہ جنگل میں صادر ہوا ہے، بڑا عظیم الشان نوجوان ہے، خاندان قریش میں عبداللہ سے بہتر کوئی حسین و جمیل نوجوان نہیں ہے، ان سے بہتر ہے کوئی حسین خوبصورت نوجوان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے برہ بنت عزہ، تم سردار قریش عبد المطلب کے پاس چلی جاؤ، اور جانے کے بعد یہ کہہ دو اے سردار قریش عبد المطلب، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے میری بیٹی آمنہ خاتون کو قبول کر لو۔ اب برہ بنت عزہ اب سردار قریش عبد المطلب کے پاس جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے اے سردار قریش عبد المطلب، اپنے بیٹے عبداللہ کے
لیے میری بیٹی آمنہ کو قبول فرما لو. تو چونکہ جناب سردار قریش عبد المطلب کو حسب و نسب ہے، حسن و خوبصورتی میں ممتاز ہے، یکتا روزگار لڑکی کی ضرورت تھی. اور جب جناب آمنہ کا نام سنتے ہیں تو جناب آمنہ کے بارے میں سردار قریش عبد المطلب کو بھی معلوم ہے یہ حسن و جمال میں بھی یکتا روزگار ہے، یہ حسب و نسب میں بھی ممتاز ہے. فوراً رشتہ منظور کر لیا جاتا ہے. ادھر رشتہ منظور ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. جناب عبداللہ کے نکاح میں آمنہ خاتون آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تاریخ میں یہ ہے پیارے کہ جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی، آمنہ خاتون ہے رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ کے نکاح میں آ جاتی ہے، تو شادی کے پہلے ہی ہفتے میں اللہ تعالی کا امانت کبرا آمنہ خاتون کو تفویض ہو گئی. رجب کی ابتدا، جب المرجب کی ابتدائی تاریخ ہے، جمعہ کی رات ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور پاک ہے منتقل ہوا پیشانی عبداللہ سے اور شکم آمنہ میں آ کر کے مستقر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب نور محمدی شکم آمنہ میں مستقر ہوا تو اللہ تعالی رضوان جنت سے فرماتا ہے، رضوان جنت کو حکم دیا، اے رضوان جنت، جنت کے دروازے فردوس کے سارے دروازے کھول دیا جائے. اللہ اکبر. آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا ذرا آپ تھوڑی دیر مجھ سے بھی بیان سن لیجئے. علامہ غالباً صفت رضا صاحب سے آپ نے بیان سن لی ہے، لیکن آپ مجھ سے بھی سنیے. یہی آمنہ خاتون ہے. حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوتے ہیں، یعنی میرے شکم میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب پہلا مہینہ آتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا آمنہ مبارک ہو امام الانبیاء تمہارے شکم میں تشریف لے، امام الانبیاء تمہارے شکم میں تشریف لا چکے ہیں. اور جب دوسرا مہینہ آیا تو حضرت عیسی علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں آمنہ مبارک ہو خاتم النبی تمہارے شکم میں تشریف لا چکے ہیں. تیسرا مہینہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد مجھے مبارکباد پیش کی. چوتھا مہینہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کی زیارت ہوتی ہے. پانچواں مہینہ جب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی. چھٹا مہینہ جب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ساتواں مہینہ جب آیا تو ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے اور لانے کے بعد مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آٹھواں مہینہ جب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد مبارکباد پیش کر رہے ہیں. نواں مہینہ جب آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد بشارتیں دی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آمد مصطفیٰ کو ذرا دیکھو، آمد مصطفیٰ کی شان دیکھو. ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اپنے قدم میں میمنت رسول سے محمد رسول اللہ نے اس دنیا کو سرفراز نہیں کیا ہے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی آدم علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آ رہے ہیں، حضرت نوح بھی آ رہے ہیں، اور حضرت ادریس بھی آ رہے ہیں، حضرت ہود بھی آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم بھی آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں. یہ تمام انبیاء کرام آ کر کے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. آمنہ مبارک ہو طٰہٰ یاسین تمہارے شکم میں آ گئے ہیں. آمنہ مبارک ہو بشیر و نذیر تمہارے شکم میں تشریف لا چکے ہیں. اللہ اللہ. یہ انبیاء کرام ہے، جلیل القدر انبیاء کرام مبارکباد پیش کر رہے ہیں. لیکن یہیں پر ایک تاریخ اور سن لیجیے. یہ حضرت آمنہ خاتون ہے. آمنہ خاتون کا بیان ہے. یہ 8واں مہینہ چل رہا تھا. اللہ اکبر. 8واں مہینہ چل رہا ہے. آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جب میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تنہائی سے گھبراتی ہوں، گھر سے نکلی، چلتے چلتے حرم میں
داخل ہو گئی اور جب میں حرم میں آئی، حرم میں آ کر کے خانے کعبہ کا طواف کیا، طواف کعبہ سے فارغ ہوئی، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے، کعبہ میرا چکر لگا رہا ہے، کعبہ میرا پھیرا لگا رہا ہے۔ آمنہ خاتون کہتی ہے میں حیرانی کے عالم میں خانے کعبہ سے مخاطب ہو کر کے عرض کی ایک خانے کعبہ، ولیوں کا کعبہ تو ہے، ابدال کا کعبہ تو ہے، اختاب کا کعبہ تو ہے، مومنوں کا کعبہ تو ہے، کعبہ ہونے کی بنیاد پر ساری نسل اور ساری نسل انسانیت ہے تیرا طواف کر رہے ہیں، اس لیے کہ تو مومن کا کعبہ ہے، مومنوں کا کعبہ تو ہے، کعبہ ہونے کی بنیاد پر سب تیرا طواف کر رہے ہیں، آخر تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے؟ تو کعبہ کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، اے آمینہ صحیح ہے، میں ولیوں کا کعبہ ہوں، نبیوں کا میں کعبہ ہوں، صحابہ کا میں کعبہ ہوں، مومنوں کا میں کعبہ ہوں، اور میرا کعبہ وہ بچہ ہے جو بچہ تمہارے شکم میں جلوہ گر ہے، اسی لیے میں تمہارا طواف کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ دیکھو۔ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم نور ابھی دنیا میں نہیں پڑا ہے، پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی آمنہ خاتون ہے۔ آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ جب محمد میرے شکم میں آئے تو ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اتنی تبدیلیاں آئی کہ جب محمد میرے شکم میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں پتھروں پہ چلتی تھی تو نوکیلے پتھر کی بنیاد پر، کنکری کی بنیاد پر ہمارے پیروں میں زخم آ جاتے تھے، لیکن جب محمد میرے شکم میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور میں پتھر پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی تو درخت چھک چھک کر کے سلام کرتے، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے ایک دن ایسا آیا کہ ہم اپنے سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، اور جب گھر سے نکلی تو دھوپ کی شدت ہے، بہت سخت گرمی ہے، گرمیوں میں ہماری ساری سہیلیاں چل رہی ہیں، اور لیکن میرے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، ہم بادل میں چل رہی ہیں اور ہماری ساری سہیلیاں اور دھوپ میں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے ساری سہیلیاں پانی بھرنے کے لیے اب کنویں پہ پہنچ جاتی ہے، رسی ڈول کے ذریعے پانی نکالتی ہیں، لیکن جب میرا نمبر آتا ہے میں بھی سوچی لاؤ رسی کو ڈول میں باندھ کر کے اور پانی نکالو، اتنے میں کیا دیکھتی ہو کہ پانی نیچے سے اوپر کناروں پہ آ کر کے رک جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، تب تک آواز آتی ہے اے آمنہ خاتون تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات ہے مالک و مختار تمہارے شکم میں جلوہ گر ہے، تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے ربیع الاول کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اللہ اللہ اب پہلی شب آتی ہے، جب ربیع اول کی پہلی شب آئی تو بڑی فرحت کے ساتھ میں رات گزاری، دوسری جب شب آتی ہے تو چوچو بچوں کی ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے، عورتوں کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے تیسری رات آئی، میں سوئی ہوئی تھی، آنکھیں سو رہی تھی، دل بیدار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آمنہ مبارک ہو، میرا حبیب تمہارے شکم میں تشریف لا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے جب ربیع اول کی چوتھی شب آئی اور چوتھی شب آتی ہے تو حسب معمول ہے میں بستر پہ لیٹی تھی، یہ ربیع اول کی چوتھی شب ہے نہیں،
ربیع اول کی 4 تاریخ یعنی 3 تاریخ گزار کے جو رات آتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع اول کی یہ چوتھی رات ہے، چوتھی شب ہے۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی حسب معمول میں بستر پہ لیٹی تھی، خدا کی قسم مکے میں لیٹی لیٹی آسمانوں پہ جو فرشتے رب کی تسبیح کر رہے تھے، آسمانوں کے فرشتوں کی تسبیح کو میں سن رہی تھی کہ آسمانوں کے فرشتے رب کی کس طرح ہم کو ثنا کر رہے ہیں، ان کی آواز میں سن رہی تھی۔ اب یہی پر مجھے کہہ لینے دیا جائے کہاں آسمان ہے اور کہاں مکہ ہے، مکے کی دھرتی سے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ تشریف فرما ہو کر کے مکے کے دھرتی پر آمنہ خاتون بیٹھے بیٹھے اور جو آسمانوں کے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آواز سن رہی ہے۔ ارے جب آمنہ خاتون کے سماعت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب آمنہ خاتون مکہ کے دھرتی پر جلوہ فگن ہو کر کے مکہ کے دھرتی پہ لیٹی لیٹی آسمان کے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل سن سکتی ہے تو میرا نبی، میرا آقا مدینہ میں جلوہ فگن ہو کر کے ہم گنہگاروں کی فریاد کو کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ بدرجہ عدم سن سکتا ہے، اللہ اور سن بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سماعت کی بات آئی ہے۔ ایک حدیث پاک آپ سنیے، آقا کریم کے سماعت پر آج بحثیں کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی نبی کا دیوانہ نبی کو پکار رہا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں استغاثہ پیش کر رہا ہے، پکارے خیش حیران ہم اقسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانہ اقسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نمازی کھل طبیع جارہ سازی کھل مریض درد عصیان ہم اقسنی یا رسول اللہ۔ اگر کوئی نبی کا دیوانہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس طرح استغاثہ پیش کرتا ہے تو اسے مشرک گردانا جا رہا ہے، اس کے اوپر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ میں ان دجالوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت پر بحث کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ کہاں مدینہ ہے اور کہاں فیض آباد ہے، کہاں بارہ بنکی ہے۔ اگر بارہ بنکی کے دھرتی پر رہ کر کے کوئی عاشق ہے نبی کو پکارے گا تو محمد رسول اللہ مدینہ میں جلوہ فگن ہو کر کے نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا مدینہ میں جلوہ فگن ہے، آقا کا دیوانہ دنیا کی کسی گوشے میں ہو نبی کو پکارے گا تو رسول اللہ اسے ضرور سمجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے آپ، واہ واہ واہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد ایک دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا میں بچپن ہی سے جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بچپن ہی سے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے چچا جان یہ کیسے، آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بچپن ہی سے اللہ کا نبی ہوا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا آپ کی عمر شریف 40 دن کی ہے، آپ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، چاند کا اپنے پورے تابانیوں کے ساتھ ہے، چاند دمک رہا ہے، اتنے میں میری نگاہ اور جب چاند پہ پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں، یہ چاند کبھی دائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے، کبھی آگے جھک رہا ہے، کبھی پیچھے جھک رہا ہے۔ یا رسول اللہ جب چاند کی حرکت کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوتی ہے، آخر آج چاند کو ہو کیا گیا ہے، یہ کبھی دائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے، کبھی آگے جھک رہا ہے، کبھی پیچھے جھک رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں اسی شش و پنج میں پڑا ہوا تھا، اتنے میں میری نگاہ جب آپ کے وجود مسعود پہ پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، آپ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی انگلی جب دائیں طرف جا رہی ہے تو چاند بائیں طرف جا رہا ہے، آپ کی انگلی جب بائیں طرف جا رہی ہے تو چاند بائیں طرف جا رہا
ہے. آپ کی انگلی جب سرہانے کی طرف جا رہی ہے تو کیا سرہانے کی طرف جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ، پالنے میں لیٹے لیٹے آپ کی انگلی جدھر جدھر گھوم رہی ہے، آسمان پر چاند ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اسی طرف تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہدی میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ آپ ذرا سوچئے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب حضرت عباس آپ کے حقیقی چچا یہ عرض کرتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ چچا جان یہ کون سی بڑی بات، چچا جان یہ کون سی بڑی بات، کیا بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ارے ان دجالوں سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ان کے اشارے پر ان کی بیوی نہیں چلتی ہے، اور چلے ہیں کہنے ہیں یہ نبی ہماری طرح ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ چاند گردش کر رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. نسل کی حرامی اولاد ہیں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ تمامی حضرات سے معتبانہ گزارش کروں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پہچان یہی ہے کہ خطار رسول سے اپنے وجود کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ان سے دور رہو اور ان سے دور رہے خود بھی رہو اور ان سے اپنے سے بھی دور کو دور رکھو، اسی میں کامیابی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے. جناب حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ مقام آپ کا ہے. آقا فرماتے ہیں چچا جان یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اے چچا جان اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اپنی ماں کی شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر جو قدرت کا قلم چلتا ہے اس قلم کے چلنے کی آواز ہے میں ماں کی شکم میں سنتا ہوں. اللہ اکبر. اے مسلمانوں ذرا دیکھو یہ آقا کریم کی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر قدرت کا جو قلم چلتا ہے اس قلم کے چلنے کی آواز ہے میں ماں کی شکم میں رہ کر کے سن رہا ہوں. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جو نبی ماں کی شکم میں رہ کر کے قدرت کا قلم جو لوح محفوظ پہ چلتا ہے اس چلنے کی آواز سن رہے ہیں تو ہم غلاموں کی فریاد کو رسول اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. درود پاک. صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ زندہ باد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی یہ میرے آقا کی سماعت صلی اللہ. ابھی علامہ حسین رضا صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے. حقیقت میں جب آدمی بہت باصلاحیت ہوتا ہے اس کے اندر جب لیاقت ہوتی ہے تب وہ جا کر کے اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھتا ہے. ہم لوگوں کے اندر تو کوئی لیاقت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم کی ولادت بسعادت کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. حضرات ایک حدیث پاک سماعت کے متعلق اور سن لیجئے. حضرت جبریل کا ایک بیان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت جبریل بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اقدس کو چاک کیا.
آپ پہ شک صدر کا واقعہ سنے ہوگے علماء اہل سنت کے زبانی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اقدس کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، لیکن ایک خون کا ایک قطرہ بھی آپ کے سینے اقدس سے نہیں نکلا۔ بہرحال حضرت جبریل بیان فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اقدس کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد قلب انور کو نکالا، اور قلب انور کو نکال کر کے جب اسے آب کوثر سے دھولا، آب کوثر سے دھولا، تو حضرت جبریل کہتے ہیں فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ قلب انور کو آب کوثر سے دھولا، اور دھولا تو کیا دیکھتا ہو؟ اس قلب انور میں تو کان دیکھے جو دور تک سننے والے تھے، اور تو آنکھیں دیکھی جو دور تک دیکھنے والی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ دور و نزدیک، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور کان لا لے کرامتی پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ واہ ماشاءاللہ، واہ نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان حضرت عظیم الفرمت برکت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ ہے عنایتی پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے، رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ کچھ عورتیں آئیں، یہ سارے واقعات آپ سنے ہیں، آپ اس سے ایک بات سن لیجئے۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے مجھے پیاس محسوس ہوتا ہے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پیاس شربت کا ایک پیالہ لا کر کے میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں بی بی ایسے پیو۔ میں جب پینا شروع کیا تو شربت کا حال یہ تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں پینے لگی، اور پھر فرما رہے ہیں پیو اور پیو اور پیو۔ میں پیتی چلی جا رہی ہوں، جب گنجائش نہ رہی اللہ اکبر۔ آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے مگر شربت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ارے وہ دنیا کا شربت نہیں تھا پیارے کہ جو کم ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت سے شربت بھیجا تھا اپنے حبیب کی پیاری ماں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ماں بیان فرماتی ہیں کہ اب میں پیتی رہی اس کے بعد ہے آسمان و درمیان کے درمیان اور ایک پردہ لٹکنے لگا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین۔ یہ کہتے جا رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں ذرا آپ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت سعادت ہوتی ہے تو ربیع اول کی 12 تاریخ ہے، تو شمبا کا مبارک دن ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، مکہ کی دھرتی ہے، سردار قریش عبد المطلب کا گھر ہے، آمنہ کا خاتون کی شکل اقدس ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں سویرے سویرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں تو فوراً وہیں پر عقل نے ایک سوال کیا تھا آخر پیغمبر اسلام مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے یا مکمل رات کی تاریکی میں کیوں نہیں آئے؟ تو عقل نے جواب بھی دیا تھا، عقل نے جواب دیا اگر پیغمبر اسلام مکمل دن کے اجالے میں آتے تو دن چیلنج کر دیتا اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے،
पैगंबर इस्लाम मुझ में तशरीफ लाए हैं। अगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल रात की तारीकी में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज करते थे, ए दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है, पैगंबर इस्लाम मुझ में तशरीफ लाए हैं। यही वजह है प्यारे कि मेरे आका ऐसे माहौल में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन रात का और रात का अंधेरा जाते जाते रूह मुस्तफा की ज़ियारत कर ले, और दिन का उजाला आते आते रसूल रूह मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को सुबह सादिक के वक्त है, सवेरे सवेरे जब मेरे आका तुलुए इज़लाल है मक्का के धरती पे फरमाते हैं तो पूरा मक्का महक उठा है। मक्का की गलियां महक रही है, मक्का की पहाड़ियां महक रही है, मक्का की वादियां महक रही है, हवा फिजा महक रही है, हर तरफ से खुशबू आ रही है, एक अजीब समा बता हुआ है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसी तरफ तो आला हज़रत है अज़ीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे केसू, तुम्हारे केसू। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर जिस सुबह को आका तशरीफ लाते हैं, तुलुए इज़लाल फरमाते हैं तो मक्का में एक इनकलाब बरपा है। सरदारान मक्का सवेरे सवेरे हरम शरीफ के आगे इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं। कोई कहता है आज पूरा मक्का महक रहा है, कोई कह रहा है आज बगैर दवा के मेरा बाप ठीक हो गया है, कोई कह रहा है आज जब मैं सवेरे सवेरे अपने बाग और बगीचे का जायजा लिया तो जो बाग में दरख्त सूखे थे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है आज जब मैं अपने जानवरों का जायजा लिया तो जानवरों के थनों में दूध भरे दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है आज जब मैं सवेरे सवेरे अपने बाग और बगीचे का जायजा लिया तो मैं क्या देखा कि बाग में जो दरख्त सूखे थे हरे भरे हो रहे हैं और बगैर मौसम के दरख्त में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। सही कहा था बेखल बलरामपुरी ने कि आज लल्लहा सिम के आए धरती भई उजियारी, आज लल्लहा सिम के आए धरती भई उजियारी, और बिन मौसम के फल के बगिया फुलवा सज गई डाली झूमे खुल्द के मस्त बयारिया, चदरमा लुटावेला, चदरमा लुटावेला। जिंदाबाद। और सब नबियों मिली मनावे झूमे गले लगावे, सब नबियों मिली मनावे झूमे गले लगावे, और हूरे बढ़ के थाल में सदका मुतियन रूप लुटावे, छल के रहमत भरी गगरिया, चदरमा लुटावेला, चदरमा लुटावेला। आमना खातून फरमाती है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत होती है तो आमना फरमाती मुझसे एक नूर निकला। आमना खातून का भी अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह के जानिब से आया नूर है। यहाँ नूर से मुराद भी आका करीम की जात है। रब कुरान में फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत से मुराद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बरकत है प्यारे। लिहाजा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के मौके पर हमें खुशियां मनानी चाहिए, हमें झंडियां लगानी चाहिए। घरों पे भी झंडा लगाओ, मस्जिद में भी झंडा लगाओ, और मकान पे भी झंडा लगाओ, मदरसे पे भी झंडा लगाओ, इसलिए कि आमना
خاتون کا بیان ہے کہ جب محمد رسول اللہ کی ولادت بساطت کا وقت قریب آیا تو رأیت الجماعت قد نزلوا من السماء ومعهم ثلاثة آلاف وعلما على سطح داره وعلما على ظهر الكعبة وعلما على بیت المقدس. آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب آقا کی ولادت کا یعنی میرے لختے جگر کے ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں, آسمان سے فرشتوں کی جماعت اترتی ہے, ان کے ساتھ 3 جھنڈے ہیں. ایک جھنڈا میرے مکان کے چھت پہ نصب کیا جاتا ہے, دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پر, تیسرا جھنڈا بیت المقدس میں, اور ایک اور دوسری روایت ہے. بہرحال اتنا میں کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں, اے مسلمان ہو, نبی کی ولادت کے موقع پر خوب خوب خوشیاں مناؤ, اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی سچی اور پکی نشانی یہی ہے کہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے زندگی گزارو. رسول جو دے اسے لے لو, رسول جس چیز سے منع کرے رک. واہ